جس طرح ہم نے سر ڈسکس کیا کہ جو ہیڈز ہیں، اونرز ہیں یا پرنسپلز ہیں، وہ ان کے گلا ہوتا ہے کہ امپلائی سینس آف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے. ابھی آپ نے وہ کاؤنسلنگ میں بھی ڈسکس کیا کہ ایک تو وہ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، سنتے نہیں ہیں اداروں میں اکثر، تو یہی گلا ہوتا ہے نا. امپلائیز کہتے ہیں کہ ہمیں وہ باس نہیں سن رہے، باس کہتے ہیں امپلائیز نہیں ہماری نہیں سن رہے، وہ ایک دوسرے پہ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اداروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے. اکثر میں بھی کام کیا مختلف اداروں میں، تو سر یہ جو ہے ٹرسٹ کا جو رشتہ ہے یہ تنقید سے کتنا خراب ہوتا ہے. اچھا، ٹرسٹ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب آپ نے تنقید بھری محفل میں کی ہے. تعریف بھری محفل میں کر لیں، کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کا مقصد اصلاح کرنا ہے تو آپ نے سب کے سامنے کیوں تنقید کی ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کا مقصد سزا دینا ہے تو ای میل میں سب کو سی سی کر دیں. اگر آپ کا مقصد سزا دینا ہے تو بری بزم میں رسوا کر دیں، پر یہ کوئی سزا کا مناسب طریقہ نہیں ہے. ضروری ہے تو کر لیں، ورنہ بچنا چاہیے. ایک بات ہوگی. دوسری بات، اگر آپ کا مقصد اصلاح کرنا ہے تو آپ 1 to 1 بات کر لیں. دوسری بات ہوگی، اگر آپ کا مقصد اصلاح کرنا ہے تو آپ اس پہلو سے شروع کیوں کر رہے ہیں جس میں اس کی انسلٹ ہے؟ آپ اسے پہلے بتائیں. آپ پڑھاتے اچھا ہیں، آپ ٹائم پہ بھی آتے ہیں، آپ کی سبجیکٹ پہ کمانڈ کی بڑی تعریف سنی ہے. تھوڑا سا نا وہ پریپوزیشن والا ایریا ویک رہ گیا ہے، وہ کر لیجئے گا. یہ ایک طریقہ ہے جو آپ نے 10 اچھائیاں بتانے کے بعد تھوڑا سا پہلو بتایا ہے. لیکن نہیں، بندہ آیا، پریپوزیشن کیوں نہیں پڑھانا تو؟ بس اس کا مرائل گر گیا. اس نے کہا یار میں صبح 8 بجے، پورے سال میں صبح 8 بجے آیا ہوں. میں نے ان کو سارے آنسر کویسچن کلاس میں یاد کرائے، میں نے انہیں ٹرانسلیشن بھی کرائی، پریپوزیشن رہ گئی تھی. اس آدمی نے وہ، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آدمی صرف نیگیٹو دیکھنے کے قابل ہے. امپلائی کے اینڈ پہ 1000 مسئلے ہیں، سربراہ تم ہو، ان کی کمیاں بیشیاں کور آپ نے کرنی ہیں، ان کو میک اپ آپ نے کرانا ہے. نیلے لوگ آتے ہیں اداروں میں، کچھ بن کے جاتے ہیں. آئے تھے ایسے تھے، آپ نے کہا ایسے ہیں، 2 سیشن ہو گئے ہیں، ٹریننگ نہیں کرائی، گرومنگ نہیں کی، ان کو پوچھا نہیں، اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا، سافٹ ویئر بہتر کیوں نہیں ہوئے. ہم جب پہلے دن پڑھانے آئے تھے ہمیں پہلے دن سے پڑھانا آتا تھا؟ نہیں. سکھایا، اچھے لیڈر ملے، اچھے باس ملے، اچھے مینیجر ملے، ہم نے ان کو سنا، انہوں نے ہماری سنی، ہم مل جل کے امپروو کر گئے. جب آپ نے اٹھا کے منہ پہ مارنی ہے نا، پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو جب بھی ہیڈ کو تنقید کرنی ہو، کوئی پرسنل غلطی، پوری میٹنگ بلا لیجی، ایس بندے نے آیا کیتا ہے، دسو کی کریے، میں بڑا پریشان ہوں. آپ نے تو پہلے آپ نے معاملہ خراب کر دیا ہے، آپ نے سبھی کو بتا دیا اس نے یہ غلطی کی ہے، اس کا تو مرائل گر گیا، وہ تو واپس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوا. اب اگلی بات، امپلائی بھی شروع رہتے ادارے پہ. اگر آپ امپلائی کو یہ کانفیڈنس دیں نا کہ جو مسئلہ ہو مجھے بتانا، وہ ضرور بتائے گا آپ کو. مسئلہ بتانے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں تو جاب کرنی تھی جا، اب وہ کس کو بتائے گا؟ وہ شام اپنے دوست کو ہوٹل پہ بیٹھ کے بتائے گا، وہ دوسرے بندوں کو بتائے گا، وہ ایڈمیشن لینے جو آئے گا اس کو بتائے گا. سارے گریس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ساری تنقید آنی ہے. آپ ایک بار اسے موقع دیں تنقید کا، وہ چاہے اس کی ذاتی فرسٹریشن ہے، چاہے اس کی کوئی اپنی محرومی ہے، چاہے اس کا سٹائل الگ ہے، چاہے اس کا لمیٹڈ ویژن ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سنا جائے. آپ نے پوری سن لی، وہ ریلیکس ہو جائے گا، وہ قدر فیل کرے گا اپنی، پھر وہ تنقید ہی ختم کر دے گا، کہے گا یار جو بھی ہے میری سنی جاتی ہے، جو بھی ہے میری بات سنی جاتی ہے. آپ نے اپنے مخالف کو اپنے حق میں کر لیا. ہم کیا کرتے ہیں، اچھا بھلا سنسیئر آدمی صرف آؤٹ آف سنسیریٹی ایک مشورہ دیتا ہے کہ ادارے میں نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی میری مخالفت کر رہا ہے، میری ذاتی انا کا مسئلہ بن گیا ہے، اس کو تو ادارے سے نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور ہم اس پہ سٹرکٹ ایکشن لے لیتے ہیں. ہم نے سنسیئر آدمی کو مخالف بنا لیا. چاہیے تھا کیا، تسلی سے سنتے، غور کرتے کہ میرے اینڈ پہ کوئی مسئلہ رہ گیا، اور اسے یقین دلاتے کہ اگر یہ مسئلہ ہے حل کر دیں،
نہیں ہے تو اسے کنونس کر لیں کہ ایسے ایسے ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, وہ کنونس ہو جائے گا, پھر ریلیشن شپ بلڈ ہو گیا, اس کی عزت رہ گئی, آپ کا مان بن گیا کہ یار بندے سوچتے ہیں میرے ادارے کے بارے میں. تنقید کو بہت خوبصورتی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اور آپ ہیڈ ہیں نا تو آپ کی ذات پہ بھی تنقید ہوگی. لوگ دیکھیں اصل میں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیڈ سے, چونکہ ہیڈ نے ذمہ داری لی ہے نا کہ میں ادارہ چلاؤں گا, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا, ہمارے انکریمنٹس کا کیا ہوا, ہماری جابس کا کیا ہوا, ہماری سیلری کا کیا ہوا, ہم نے ایشو بتایا تھا کیا ہوا, ادارہ امپروو کیوں نہیں کر رہا. وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. ہاں اگر وہ دکھانا بھی چاہتے ہیں, آپ کو کوئی ڈر ہے, آپ کو کوئی انسیکیورٹی ہے, آپ کو کوئی اپنی قابلیت پہ شک ہے, یہ تو جب آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں نا, پبلک ڈیلنگ میں ہوتے ہیں, تنقید اٹل ہے. یاد رکھیے گا پبلک ڈیلنگ میں تنقید ایک اٹل حصہ ہے. جب بھی آپ بندوں سے ڈیل کریں گے تنقید اٹل ہے. تنقید اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ برے ہوتے ہیں, تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ہیں, آپ کے ہونے پہ بھی تنقید ہوتی ہے. آپ چپ کر کے بیٹھیں, یہ تو میٹنگ کچھ بولتا ہی نہیں, آپ بولیں یار چپ ہی نہیں کرتا, آپ میٹنگ میں مشورہ دیں, یہ باز ہی نہیں آتا, آپ نہ دیں یار یہ میٹنگ میں مشورہ نہیں دیتا. ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ اگر آپ کچھ بھی کریں گے تنقید ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ تنقید نہ ہو, آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ کچھ بولیں بھی نہیں, آپ ہوں بھی نہیں. سر صرف آپ کی پیدائش ہوگی نا, اس کے بعد تنقید اٹل ہے. انہوں نک صاف کرنا نہیں آتا, انہوں بہنا نہیں آتا, انہوں سلام کرنا نہیں آتا, اے بہت اونچا بول دے. ہر حالت میں تنقید ہونی ہے. اب اگر آپ کے مزاج کی گرے سے سطح پہ ہی نہیں ہے کہ آپ تنقید ہینڈل کر سکیں, چھوڑ دیں پبلک پلیس, گھر چلے جائیں. لیکن کوئی تنقید کرے, میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جائے, مجھے اپنی نفسیاتی صحت پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے.